نے خدا کے بارے میں بہت غور کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ کیا وہ سچ میں یہاں موجود ہے یا نہیں۔ مہدی، آپ سانس کیسے لے رہے ہیں؟ ہوا کے ذریعے۔ ہوا کہاں ہے وہ؟ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں علی، ہم ہوا کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہم اسے محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ اکیلی ہوا نہیں ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ یہاں موجود ہے کیونکہ کائنات میں ایسی کئی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے مگر ہم ان کی نشانیوں کو، ان کے اثرات کو محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر ہم اس کی نشانیوں کو، ان کے اثرات کو محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ کیسی نشانیاں؟ ہماری زندگی، ہمارا وجود، یہ دریا، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تو نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے؟ لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ سب کچھ ایک ہاتھ سے، دھماکے یا اتفاق کا نتیجہ ہے۔ مہدی، اب کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈرائنگ بنا رہا ہوں، دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے۔ لائے مجھے دکھائیں، دیکھیں، ہاں بہت پیاری بنی ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ ڈرائنگ خود بخود بن گئی یا آپ اپنے پینسل اور کلر رکھ دیں اور اس بات کا انتظار کریں کہ کب کوئی حادثہ یا اتفاق ہوگا یہ ڈرائنگ خود بخود بن جائے گی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، جب تک میں یہ ڈرائنگ خود نہ بناؤں یہ خود سے کیسے بن سکتی ہے؟ بالکل، جب ایک چھوٹی سی ڈرائنگ خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی اور وسیع کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ اگر خدا ہی سب کچھ بنانے والا ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ بہت اچھا سوال کیا مہدی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک سے؟ کیا ایک سے پہلے کچھ آتا ہے؟ نہیں، بالکل، جیسے گنتی کی شروعات ایک سے ہوتی ہے ویسے ہی تخلیق کی شروعات بھی ایک سے ہوئی۔ وہ ایک اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بالکل، اگر کوئی کہے کہ خدا کو کس نے بنایا تو یہ سوال اٹھے گا کہ اس کے خالق کو کس نے بنایا، پھر اس کے خالق کو، اور پھر یہ سوالوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ علی، مجھے آپ کی بات تو سمجھ آ رہی ہے لیکن کیا خدا ایک ہے یا بہت سارے؟ آپ کس جماعت میں پڑھتے ہیں؟ میں تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے کلاس انچارج کتنے ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ کیوں؟ دو کیوں نہیں ہیں؟ دو ہوتے تو کلاس کا ڈسپلن برقرار نہ رہتا۔ بالکل، اسی طرح اگر کائنات میں بھی بہت سارے خدا ہوتے تو سارے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو وہ دونوں تباہ ہو جاتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ کائنات کا توازن اور ترتیب اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے اور وہ اللہ ہے۔ شکریہ علی، آپ نے میری ساری پریشانیوں کو دور کر دیا۔ سچائی کی تلاش ہمیں ہمیشہ حق کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟